حضرت نوح جسے نوح بھی کہا جاتا ہے، اسلام میں ایک نبی مانے جاتے ہیں اور ان کا ذکر قرآن کے ساتھ ساتھ بائبل میں بھی ملتا ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق وہ قدیم زمانے میں رہتے تھے اور اللہ کی طرف سے اپنی قوم کے لیے نبی ہونے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ قرآن کے مطابق حضرت نوح ایک ایسے وقت میں رہتے تھے جب زمین پر لوگوں کی اکثریت خدا کے پیغام کو رد کر رہی تھی اور گناہ پر مبنی رویے میں ملوث تھی۔ مخالفت اور تضحیق کا سامنا کرنے کے باوجود حضرت نوح نے اپنی قوم کو خدا کا پیغام سنایا، انہیں توبہ کرنے اور صالح راستے کی طرف لوٹنے کی دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کوششوں کے باوجود ان کی اکثریت نے سننے سے انکار کر دیا اور اپنے گناہوں پر گامزن رہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے زمین کو فساد اور گناہ سے پاک کرنے کے لیے ایک عظیم سیلاب بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سیلاب کی تیاری کے لیے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا اور کشتی میں سوار ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا لے جانے کا حکم دیا۔ جب سیلاب آیا تو وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے حضرت نوح کے پیغام کو جھٹلایا تھا، لیکن حضرت نوح اور ان پر ایمان لانے والے کشتی میں محفوظ ہو گئے۔ سیلاب کے تھمنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے خاندان اور ان کے بچائے گئے جانوروں نے زمین کو آباد کر دیا اور حضرت نوح علیہ السلام ساری زندگی خدا کے پیغام کی تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت نوح کو مصیبت کے وقت استقامت کی علامت کے طور پر اور خدا کے ایک وفادار بندے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جو مخالفت کے باوجود بھی اپنی عقیدت میں کبھی نہیں ڈگمگاتا۔